کہ انسان کو چاہیے کہ وہ شب عاشور کو کربلا پہنچے، اگر صاحب حیثیت ہے، صاحب مال ہے، ٹھیک ہے، اور سفر کے اعتبار سے بھی کوئی مسائل درپیش نہیں ہے، جس طرح کہ یہ کرونا کی وبا ہے تو اسے بھی اگر انسان اگر آ سکتا ہے ان ایام میں بھی اور مشکل نہیں ہے تو کوشش کی جائے، یہ ہر شیعہ، ہر مومن، ہر عزدار کے لیے ضروری ہے کہ اگر وہ ان تمام چیزوں کی حیثیت رکھتا ہے اور آنے میں کوئی چیز مانے بھی نہیں ہے تو وہ سرزمین کربلا میں آ کے عاشور ضرور منائے، اور اگر صحت مند ہے تو پھر وہ عاشور کے دن فاقہ ضرور کرے۔ اچھا، لوگ پوچھتے ہیں نا کہ فاقہ جو ہے یہ کیا ہے، تو یاد رہے کہ جس طرح آپ سحری کرتے بے شک سحری کر لیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ہے آپ عصر کی نماز تک کوئی چیز نہ کھائیں، لیکن عصر کے وقت جو ہے نا وہ آپ کوئی چیز کھا کے فاقہ کشی کر لیں تاکہ عاشور کا روزہ نہ گنا جائے۔ تو یہ سننا جو ہمارے ہاں مشہور ہے پاکستان میں کہ روزے عاشور روزے رکھنے کی بہت فضیلت ہے، خصوصاً جو ہے مذہب سنت کے نزدیک، اہل سنت کے نزدیک روزے کی اہمیت ہے۔ تو ملت تشیع اور مذہب تشیع میں اس کی حقیقت کیا ہے، اور کیا روزہ رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے؟ اصل میں دیکھیں، مشکل یہ ہے ہمارے ان لوگوں کی کہ جب ایک اہل سنت بھائی جو ہے وہ سوال کرتا ہے تو وہ فوری سے حدیث لاتا ہے صحیح ستہ سے، ٹھیک ہے، اب اس میں ان کے علماء نے کیا لکھا ہے، اس حدیث کے راویان کون ہے، علم رجال کے اعتبار سے اس حدیث کی اہمیت کیا ہے، وہ ضعیف ہے یا دیگر جو اقسام ہے حدیث کی ان میں سے کون سی ہے، ٹھیک ہے۔ مشکل یہ ہے کہ ہمارا اہل سنت بھائی جو ہے وہ جو حدیث لاتا ہے وہ کہتا ہے کہ اسے ہر فرد مانے، جبکہ ایک بنیادی اصول جو ہے، ایک بنیادی قانون جو ہے اسے ملحوظ رکھنا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ آیا شیعہ مذہب کی جو احادیث کی کتابیں ہیں وہ یہی احادیث کی صحیح ستہ یہی کتابیں ہیں یا الگ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یاد رہے کہ جو صحیح ستہ ہے، صحیح مسلم ہے، صحیح بخاری ہے اور دیگر جو یہ کتابیں ہیں یہ شیعہ مذہب کی حدیث کی کتابیں نہیں ہیں۔ اب ان کتابوں میں احادیث کون کون سی حدیثیں آئی ہیں عاشور کے بارے میں، عزاداری کی مخالفت میں آئی ہیں، ماتم کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، جی صحیح ستہ میں یہ لکھا ہے، صحیح مسلم میں یہ لکھا ہے، صحیح بخاری میں یہ لکھا ہے، تو اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جب شیعہ مذہب کی احادیث کی کتابیں موجود ہیں، علماء کی کاوشیں موجود ہیں، ہمارے علماء نے، علماء امامیہ اثنا عشریہ نے کیا لکھا ہے، اس چیز کے متعلق ہمارے علماء نے کیا بیان کیا ہے۔ چونکہ شیعہ مذہب جو ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کے امام حجت دوران علیہ السلام تک جو ہے انہیں اپنا ہادی رہبر مانتے ہیں، جو شریعت انہوں نے بتائی ہے ہم نے اس پہ چلنا ہے۔ اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ بعد از رسول خدا وہ اصحاب سے دین لیتے ہیں، اور اہل تشیع جو ہے وہ بعد از رسول خدا اہل بیت سے لیتے ہیں، یعنی مولا علی اور ان کی اولاد اور امام زمانہ تک۔ اب یہ چیز لوگ نہیں دیکھ رہے، لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ شروع میں قال رسول اللہ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، لہذا ہر بندہ اس بات کو مانے، چاہے اس کے آگے سے کسی جھوٹے راوی نے حدیث کو گھڑ دیا ہے، بنو امیہ کے دور میں اس حدیث کو بنا دیا گیا ہے، کیونکہ تاریخ دانوں نے لکھا ہے۔ اب ذرا پڑھیں تو صحیح، اسلام کے وہ دکھ تو جانے کہ بنو امیہ نے اسلام کے خلاف کتنا بڑا پروپیگنڈا کیا تھا، اور اس کے اندر کیا کیا، جھوٹی احادیث کی فیکٹریاں جو ہے وہ لگا دی تھی، من پسند جو ہے وہ بنائی گئی۔ روزے عاشور نماز رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مظلومیت کا دن ہے، اسلام کی بقا کا دن ہے، اسلام کی بقا کے لیے رسول اسلام کے اس نواسے نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا ہے۔ اور پھر اس مصیبت پہ مصیبت یہ تھی کہ مسلمانوں نے 3 دن تک اہل بیت کا پانی بند رکھا، اور روزے عاشور جتنے شہداء شہید ہوئے سارے کے سارے پیاسے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اب فقہ جعفریہ کے اندر، شیعان حیدر کرار کے اندر، امامیہ مذہب کے اندر روزے عاشور کا روزہ نہیں ہے، فاقہ ہے، ٹھیک ہے۔ اہل سنت برادران جو حدیث لے کے آتے ہیں ہمارے شیعہ مذہب کے مطابق، روزے عاشور کا جو روزہ ہے یہ در حقیقت بنو امیہ کی بنائی ہوئی وہ جعلی احادیث ہے، ٹھیک ہے، کہ جو انہوں نے اپنے دور میں بنائی، اور مشکل یہ ہے کہ ان چیزوں کو بنا کر روزے عاشور کو بابرکت دن قرار دیا، حتیٰ کہ روزے عید قرار دیا ہے بنو امیہ نے یوم عاشور کو۔ کیا ایک عقل سلیم رکھنے والا مسلمان اس بات کو تسلیم کرے گا کہ اس دن میں نواس رسول خدا کو ذبح کیا جا رہا ہے، ان کے بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے، بھوکا پیاسا مارا جا رہا ہے، اور اس قتل کی بنا پہ لوگ خوشیاں منائیں گے، یا ہر کلمہ گو جو انسان ہے جو اپنے آپ کو امتی امتی کہہ رہا ہے اور رسول اسلام کی شفاعت کا جو ہے وہ طلبگار ہے، کیا نواز رسول کی شہادت والے دن کو وہ عید کا دن قرار دے گا؟
یا افسوس کا دن قرار دے گا. تو ایک سادہ سی مثال ہے کہ یقیناً جو اہل بیت کا ماننے والا ہے، رسول اسلام کا ماننے والا ہے، وہ اس دن کو 100 کا دن قرار دے گا. ہمارے شیعہ مذہب کے اندر ائمہ معصومین کی بہت زیادہ روایات موجود ہیں. اب جو کہ وقت نہیں، شب عاشور اور ہم کربلا میں ہیں کہ اس تفصیل میں جائیں انشاءاللہ وقت غیر وہ مکمل ہم بات کریں گے. لیکن یاد رہے کہ روز عاشور کا جو روزہ ہے یہ بنو امیہ کی ایجاد کردہ باتیں ہیں، انہوں نے دین میں شامل کی ہیں. اور اس بدعت کو، اس چیز کو کہ روز عاشور کا بڑا ثواب ہے، یہ سال ایک پورے سال کے روزوں کا کفارہ ہے، یہ بنو امیہ نے ملاوٹ کی ہے دین میں، اور کرنے کے بعد اسے جھوٹی حدیث بنا کر جو ہے وہ ڈال دیا ہے اسلام کے اندر. ٹھیک ہے. اور ظاہر سی بات ہے جب اہل سنت کے علماء جو ہے وہ اپنی ان کتابوں کو معتبر جانتے ہیں، صحیح ستہ کو جانتے ہیں، تو انہوں نے روز عاشور کے روزے کی اہمیت بیان کی ہے. ہم اپنا موقف دے رہے ہیں کہ شیعہ مذہب کے اندر روز عاشور جو ہے وہ غم کا دن ہے، عید کا دن نہیں ہے. اور حتیٰ کہ آپ مفاد الجنان میں پڑھ لیں، شیخ عباس قمی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی نقل کیا ہے کہ اس دن اپنے کاروبار بند کر دیے جائیں. ٹھیک ہے. مومن کی حالت غمگین ہونی چاہیے کیونکہ نواس رسول کو قتل کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. حتیٰ کہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، اس پوسٹ میرے پاس بھی آئی ہے. اس پوسٹ میں انہوں نے باقاعدہ یہ لکھا ہے کہ یوم عاشور کا روزہ سال کا گزشتہ جو سال گزرا ہے اس کے روزوں کا کفارہ بن جاتا ہے. اور مصیبت یہ ہے، مشکل یہ ہے کہ بنو امیہ کی اس چال کو لوگ نہ سمجھیں، اور بنو امیہ نے بڑی چلاکی کے ساتھ اس بات کی نسبت دی رسول اسلام کی طرف، اور لوگوں نے اسے حدیث رسول سمجھ لیا. ٹھیک ہے. اور جو ہمارے مطلب اہل سنت برادران ان کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے. ٹھیک ہے. بھلے موجود ہو، ہم نے شیعہ مذہب کو دیکھنا ہے کیونکہ ہم اہل تشیع ہیں اور ہم اپنا موقف بیان کریں گے. ہمارے مذہب کے مطابق یہ روزہ نہیں ہے بلکہ فاقہ ہے. لیکن انہوں نے صحیح مسلم میں جو کتاب سیام ہے اس کے اندر جو ہے یہ بتایا ہے عاشور کے روزے کے مراتب کے اعتبار سے کہ بعض اہل علم جو ہے وہ عاشور کے روزے کی اہمیت کے اعتبار سے 3 پہلو ذکر کرتے ہیں. ان کے علماء نے نقل کیا ہے، جبکہ ہم نے دیکھ رہے ہیں شیعہ علماء کیا کہہ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک دن پہلے اور ایک دن بعد والا جو ہے وہ بھی روزہ رکھا جائے، اور عاشور کا روزہ ہی رکھنا، یعنی تاکید کہہ رہے ہیں لازمی رکھو، شکرانہ ادا کرو. ٹھیک ہے. کیوں؟ کس بات کا شکرانہ ادا کریں؟ اس بات کا شکرانہ ادا کریں کہ رسول اسلام کے نواسے کو کربلا میں ذبح کر دیا گیا، 3 دن کا بھوکا پیاسا مار دیا گیا، ان کے حرم جو ہے انہیں قید کر لیا گیا، رسول کی بیٹیوں کی نواسیوں کی چادریں چھین لی گئیں. اس بات کا شکرانہ کیا جائے. لوگ نہیں سمجھ رہے، اور پھر بنو امیہ کی وہ چال جو ہے وہ اثر کر گئی، اور اس چال نے جو ہے اس بات کو حدیث کا رنگ دے دیا. ٹھیک ہے. اگر ہم اپنے شیعہ مذہب کے مطابق دیکھیں تو شیخ عباس قمی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اس طرح کی جو حدیثیں ہیں جن میں روز عاشور جو ہے روزہ رکھنے کا بہت زیادہ ثواب وارد ہوا ہے، بنو امیہ نے اس کو بابرکت قرار دیا ہے. یعنی اسلام کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے. بلکہ بنو امیہ نے چونکہ دین کے اندر منمانیاں کی ہیں تو انہوں نے اس دن کو بابرکت قرار دیا ہے. اور اس حدیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ یوم عاشور کا روزہ رکھنے کے بارے میں جو حدیثیں لائی جاتی ہیں وہ سب کی سب جعلی ہیں، بناوٹی ہیں. یعنی کیا مطلب؟ بنو امیہ کی بنائی ہوئی ہیں. ہر بندہ تھا جو اپنی من پسند کی بات آتی شروع میں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لگا دیتا اور اپنی منمانی جو ہے وہ حدیث کے ساتھ کرتا رہتا. فرماتے ہیں وہ سب جعلی اور بناوٹی ہیں، اور ان کو جھوٹوں نے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ منسوب کر دیا ہے. کیوں منسوب کر دیا؟ تاکہ عوام کی نگاہ میں زیادہ پاور پیدا ہو جائے کہ دیکھیں رسول اسلام کا یہ حکم ہے. ٹھیک ہے. عاشور کو چھپانا چاہتے تھے، عاشور کو مظلومیت امام حسین کو چھپا کر یزید کی وہ فتح کا جشن منانا چاہ رہے تھے حقیقت. ٹھیک ہے. آگے دیکھیں اس روزے کے بارے میں جو لوگ کہہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں جی انسان کے دل میں جو بھی بیماری ہو اس کا علاج ہو سکتا ہے اس روزے کے ذریعے سے. ٹھیک ہے. جبکہ بنو امیہ نے اس دن کو بابرکت قرار دیا ہے. خدا بنو امیہ پہ لعنت کرے. ٹھیک ہے. یزید نے بڑی چلاکی کے ساتھ اس دن کو جو ہے وہ بابرکت قرار دے دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں بھی لوگوں کو کہہ دیا کہ آج کا جو دن ہے ٹھیک ہے یہ بابرکت دن ہے، درست ہے، اس میں مال جمع کیا جائے. حتیٰ کہ بنو امیہ نے آج کے دن کے بارے میں یہ بھی کہا کہ آئندہ سال کے لیے آپ غلہ جنس جو ہے وہ جمع کریں، پورے سال کا خرچہ جمع کرنا مستحب ہے. یہ بھی کہہ دیا بنو امیہ نے. بنو امیہ نے ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ جو شخص آج کے دن کاروبار کرے گا، اپنا مال جمع کرے گا، اس مال میں برکت پیدا ہو جائے گی. یعنی در حقیقت یہ چاہ یہ رہے تھے کہ لوگ عاشور اور کربلا جو ہے اس طرف متوجہ نہ ہو بلکہ اپنے کھانے پینے پہ جو ہے وہ متوجہ ہو جائیں. کچھ لوگ جو ہے وہ
حجامت کرواتے ہیں، مثلا خط کرواتے ہیں، داڑھی منڈواتے ہیں، یہ بھی بنو امیہ کی چلاکی ہے۔ بنو امیہ نے یہ کہا ہے کیونکہ دن روز عید ہے تو روز عید اچھا لباس پہنا جاتا ہے، جو خط کیا جاتا ہے، داڑھی منڈوانے والے داڑھی منڈواتے ہیں، بال کٹواتے ہیں، اپنے ایک اچھی شکل اور صورت جو ہے وہ اس کی ایک اچھی تصویر پیش کرتے ہیں۔ در حقیقت یہ بھی بنو امیہ کی چال ہے، ٹھیک ہے۔ ائمہ معصومین علیہ السلام کی احادیث کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ دن سو کا دن ہے، یہ دن آل محمد کے اوپر بہت بڑی مصیبت کا دن ہے، اور خاندان اہل بیت کا وہ عظیم شخصیت، اصحاب کساء میں سے وہ آخری فرد امام حسین علی مقام کی شہادت کا دن ہے۔ اور یہ امام حسین علی مقام وہی امام حسین ہیں کہ جو رسول خدا کے نواسہ ہیں، علی المرتضیٰ کے فرزند ہیں، جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ و صلوات اللہ علیہا کے دل و جان ہے، اور جب فاطمہ رسول خدا کی بیٹی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک نواسے کو جو ہے وہ ذبح کیا جائے اور رسول اسلام اس نواسے کی شہادت کی خبر بھی دے رہے ہیں، اس کے باوجود رسول اسلام کہیں کہ اس دن کو عید کے طور پہ منایا جائے، اس دن میں اچھا لباس پہنا جائے؟ تو جو تھوڑی سی بھی عقل سلیم رکھتا ہے اور دل سے تھوڑا سا بھی مسلمان ہے وہ اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ یہ آل محمد کی قربانیوں کا دن ہے، نہ کہ خوشیوں کا دن ہے۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ یہ روزے کی باتیں کرنا، اس دن کو عید کا دن قرار دینا، اس دن کو مال جمع کرنا، مال کو جمع کرنے کے بعد یہ کہنا کہ یہ برکت ہے، گزشتہ روزوں کا ثواب زیادہ ملے گا آج دن روزہ، یہ ساری کی ساری بنو امیہ کی چلاکیاں ہیں، یہ ان کی بناوٹ شدہ جعلی احادیثیں ہیں جو کچھ ننان لوگوں نے اپنی کتابوں میں درج کر ہم پھر کہیں گے کہ شیعہ مذہب کے مطابق ایسا کوئی روزہ نہیں ہے، بلکہ روزے رکھنے، اس عاشور والے دن روزہ رکھنے سے ہمارے ائمہ معصومین نے منع فرمایا ہے اور فاقہ کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم بنو امیہ کی چالاکیوں کو بھی سمجھ سکیں اور جو بناوٹ کی ہے انہوں نے احادیث اور اسلام کے اندر انہیں ہم جان سکیں۔ اور آخر میں کہوں گا شب عاشور ہے، ہم کربلا میں ہیں، اور یہ سوال جو کہ بڑا سوچ میں چھا رہا ہے، ٹھیک ہے، لوگ سوال پوچھ رہے ہیں، تو ہم تمام لوگوں کے لیے جو شیعہ حیدر کرار ہیں بارگاہ امام حسین میں سلام بھی پیش کرتے ہیں، السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین المظلوم، اور کہیں گے کہ آج کی رات وہ اعمال بھی انجام دیں، زیارت عاشور کی تلاوت کریں، روزے عاشور اپنے آپ کو غمگین رکھیں اور ایسی شکل بنائیں کہ دیکھنے والا یہ کہے کہ اس کا بہت بڑا نقصان ہوا ہے، اور در حقیقت ہماری جانیں قربان ہو جائیں فرزند رسول خدا امام حسین پر، ان کی شہادت ہماری جان سے بھی زیادہ قیمتی ہے، ہماری جان مال، ہمارے والدین، ہماری جان لاکھوں کروڑوں مرتبہ ان پہ قربان، لیکن یہ دن سو کا ہے، خوشی کا نہیں ہے۔ حسین سب کے ہیں، ہر مسلمان کے ہیں، جو جتنی محبت کرتا ہے وہ اس غم میں اتنا شریک ہوتا ہے۔ حسینیت چلاکی کی ہے۔ اچھا سیدنا، ایک اور سوال آپ سے، مثلا جس طرح سے کچھ ہمارے معاشرے میں لوگ ہیں جو 9 اور 10 کو جاتے ہیں قبرستان میں، ہاں یہ بڑی مصیبت ہے ہمارے معاشرے میں، ٹھیک ہے۔ مسلمان کلمہ گو 9 محرم کو 10 محرم کو کیا کرتے ہیں، قبرستان کا رخ کرتے ہیں، اور اوپر وہ جو ہے اسے پلستر کر رہے ہیں، مٹی ڈال رہے ہیں، پانی ڈال رہے ہیں اپنی، بلکہ وہ تو بہت زیادہ ثواب سمجھتے ہیں کہ 9 محرم اور 10 محرم کو قبرستان جایا جائے، جبکہ در حقیقت یہ بھی یزید کی چال تھی، یہ بھی یزید کی فنکاری تھی۔ کیا؟ چونکہ یزید نے سب کو خرید لیا تھا، ٹھیک ہے، سارے مولوی بک گئے تھے، قتل امام حسین کا ان مولویوں نے فتویٰ دیا تھا نا، ٹھیک ہے، تو اب یہ سارے بک چکے ہیں۔ جب قتل امام حسین ہو جاتا ہے تو ان لوگوں نے بڑی چلاکی کے ساتھ کیا کیا کہ اب عوام سے قتل امام حسین چھپایا جا رہا تھا، خون امام حسین جو ناحق یہاں بہایا گیا کربلا میں، اسے چھپانے کی کیا کوشش کی؟ انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کو، میں پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں کہ بنو امیہ نے جعلی حدیثیں بہت بنائی ہیں، اور جعلی حدیثیں بنا کے اپنی من مرضی کرتے ہوئے آگے قال رسول اللہ لگا دیا تاکہ لوگ سمجھیں کہ یہ حدیث رسول ہے۔ یہ نہ دیکھیں کہ علم رجال والے کیا کہہ رہے ہیں، راویان کون تھے، بس شروع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ گیا لہذا وہ حدیث ہوگی۔ تو انہوں نے بڑی چلاکی کے ساتھ کیا کیا، 9 اور 10 کا جو دن تھا محرم کا، اسے بابرکت قرار دے دیا، اور لوگوں کو کہہ دیا کہ ان دنوں میں تم اپنے مردوں کی قبروں پہ جاؤ، تم اپنے مردوں کی قبروں پہ جاؤ، ٹھیک ہے، اپنے مردوں کی قبروں کو بناؤ، اس کے اوپر پانی ڈال لو۔ کیوں؟ 9-10 محرم کو تمہارے مردے تمہارا انتظار کرتے ہیں، تمہارا ان کے اوپر پانی ڈالنا فائدہ مند ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ لمبی کہانی ہے، لیکن یاد رہے یزید چاہتا ہی یہ تھا کہ یہ لوگ کیا کریں، 9 محرم جو کہ اسلام کی
ایک بہت مرتبہ رکھنے والے دن تھے جس میں ایک بہت بڑی قربانی دی گئی تھی، اور وہ قربانی اس صورت میں دی گئی کہ امام حسین کو قتل کیا گیا، ان کی اولاد کو قتل کیا گیا، ان کے اصحاب حتیٰ کہ اصحاب رسول بھی شامل تھے، کربلا میں شہید کیا گیا۔ یہ چاہتے تھے کہ لوگ 9 اور 10 محرم کو اپنے مرنے والوں کی طرف متوجہ ہو جائیں تاکہ فرزند زہرا امام حسین کی مظلومیت نہ منائی جائے، لوگوں کو پتہ ہی نہ چلے کہ یزید نے کتنا بڑا جرم کیا۔ یہ در حقیقت یزید اور یزیدی ٹولہ یہ یزید کے ان مظالم کے اوپر پردہ ڈالنے کی چال تھی تاکہ لوگ اپنے مردوں کی طرف متوجہ ہو جائیں اور فرزند رسول خدا، نواز رسول خدا امام حسین کی مظلومیت کو بھول جائیں، اور وہ قربانی کس مقصد کے تحت دی گئی تھی اس مقصد کو بھول جائیں۔ یہ باقاعدہ بڑی پلاننگ ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اگر تاریخ پڑھیں گے بنو امیہ کی اور دیگر اسلام کی مظلومیت کی، آپ اگر داستان سنیں تو بنو امیہ نے بالخصوص یزید اور یزید کا جو ٹولہ تھا، انہوں نے اسلام کے اوپر کس طرح کے ظلم و ستم کیے ہیں۔ امام حسین علی مقام علیہ السلام نے یزید کے خلاف ایسے آپ نہیں نکلے ہیں۔ وہ جملہ آپ امام کا دیکھیں کہ میرے نکلنے کی جو غرض و غایت ہے وہ فقط اور فقط اپنے نانا رسول خدا کی امت کی اصلاح ہے۔ یہ جملہ امام حسین علیہ السلام کا ہمیں بتا رہا ہے، سمجھا رہا ہے کہ امام فتنہ فساد کرنے نہیں آئے تھے، بلکہ وہ جو دین تباہ و برباد کیا جا رہا تھا، وہ جو یہ کہا جا رہا تھا کہ مثلا فرشتہ کوئی نہیں ہے، وحی کوئی نہیں ہے، قرآن کوئی نہیں ہے، حتیٰ کہ یزید منکر خدا ہو گیا تھا، منکر قرآن ہو گیا تھا، منکر رسول ہو گیا تھا۔ اب امام نے کہا اب خاموشی سے بیٹھنا درست نہیں ہے، جس طرح وہ ایک مفہوم بھی ہے کہ اگر اب خاموشی اختیار کی گئی تو قریب ہے کہ آسمان سے پتھروں کی بارش ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو یزیدی، کیونکہ یزید کے پاس پاور تھی، وہ یہ سمجھا تھا کہ میں حسین ابن علی کو قتل کر کے جیت جاؤں گا، ٹھیک ہے، یہ اس کی وہم اور اس کا گمان تھا۔ اور یزیدی ٹولہ جو کہ پیسوں کا بھوکا تھا، انہوں نے قتل امام حسین کے بعد بھی کافی عرصہ تک پلاننگ جاری و ساری رکھی، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ جو لوگ میری راہ میں قربانیاں دیتے ہیں ان کا خون رہے گا نہیں جائے گا۔ آج کربلا میں آ کے دیکھیں، ایک انصاف پرست انسان اور مسلمان جو بھی ہے، اور اسے یزید کا کردار بتایا جائے اور امام حسین کا کردار بتایا جائے، یزید کا نام سوائے اس کے کہ لعنت کے ساتھ لیا جاتا ہے اور حسین ابن علی کی قربانی کو سلوٹ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ مسلمان نام یہ ہو، انصاف پرست ہو، سوچنے والا ہو، وہ بھی اس بات پہ آگاہ ہے۔ لہذا یزیدیت ہر دور میں اپنا کام کرتی رہے گی اور حسینیت ہر دور میں اپنا کام کرتی رہے گی۔ یزیدیت کا کام لوگوں کو گمراہ کرنا ہے، دین سے ہٹانا ہے۔ حسینیت کا کام 61 ہجری سے لے کے اب تک اور اب سے لے کر قیامت تک لوگوں کی ہدایت ہے، لوگوں کی ہدایت کی طرف رہنمائی کرنا ہے تاکہ لوگ دین رسول خدا پہ چل کے آخرت کی کامیابی حاصل۔ اور جو ٹولہ یزید کے ساتھ ہے ان کی آخرت تباہ و برباد ہے، اور جو لوگ کاروان امام حسین کے ساتھ ہیں وہ یہاں بھی کامیاب ہیں اور وہ وہاں بھی۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ۔ احسنتم سیدنا۔ حسن اللہ علیکم مولانا۔ سلامت رہا۔